نہ ہلا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، او نانا کے گھوڑے، تجھے میری مظلومیت کا واسطہ، تجھے حسین کی تشنگی کی قسم مجھے میدان تک پہنچا دے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ گھوڑے نے اپنی گردن کو نوڑایا اور اپنی زبان میں کہا، مولا آگے کیسے بڑھوں، اس لیے کہ میرے سموں سے تو سکینہ لپٹی ہوئی ہے، میرے سموں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ حسین گھوڑے سے نیچے آئے، سکینہ کو سینے سے لگایا۔ اے بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سنیں میں تصور کر کے چلوں، لے بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بابا جا رہے ہیں نا آپ؟ تو بابا، اے بابا جاتے وقت یہ مت کہہ کے جانا، اے بابا سکینہ تیرے لیے پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ بابا یہی بات میرا چچا عباس کہہ کے گیا تھا، میرا سقا، مگر اے بابا واپس نہیں آیا۔ اے بابا اگر ہو سکے تو نہ جائیے، اس لیے کہ صبح سے جو جا رہا واپس نہیں آیا، سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ چلے حسین اپنے لال سے کچھ باتیں کی، ظالموں کے سامنے آئے۔ غریب حسین نے ایک خطبہ دیا۔ یزیدی فوج کا سردار کہتا ہے، حسین ہم جانتے ہیں کہ تو خطیب منبر سلونی کا بیٹا ہے۔ حسین بس اب کچھ نہیں ہے، اب خود ہی گھوڑے سے نیچے اترا۔ روایت کہتی ہے کہ اس گفتگو کو ایک بلندی پہ کھڑی ہوئی علی کی بیٹی زینب سن رہی تھی، جسے آج بھی ٹلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ جب ظالموں کی گفتگو کو یہ سنا حسین اب گھوڑے سے نیچے اترا، اس لیے کہ اب تیرا عباس نہیں ہے، اب تیری آواز پہ لبیک کہنے والا قاسم نہیں ہے، اب اکبر نہیں ہے، اب حبیب جیسا تیرا دوست نہیں ہے، حسین آجا۔ بٹ ایک بلندی پہ کھڑی ہوئی علی کی بیٹی زینب یہ گفتگو سن رہی تھی، ایک مرتبہ چیخ مار کے کہا، او میرے حسین، اے میرے حسین، یہ تجھے بے کس سمجھ رہے ہیں، بے بس سمجھ رہے ہیں، انہیں بتا دے کہ تو علی کا لال ہے، انہیں بتا دے۔ حسین آگے بڑھے اور وہ منزل آ گئی عزیزو۔ کون سی منزل؟ جس منزل کو وہ منزل کہتے کہ اب حسین نہ گھوڑے کی زین پہ ہے نہ زمین پہ ہے، حسین نہ زین پہ ہے، حسین نہ زمین پہ ہے۔ زیارت ناہیہ میں پڑھتے ہیں نا آپ، بس یہ سن سکو تو سن لیں، حسین نہ جو زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ اسی عالم میں حسین نے دیکھا، کہاں سے دیکھا؟ تیروں کے جھڑونکوں سے دیکھا کہ 1,24,000 انبیاء اکرام کی صفیں کربلا میں موجود ہیں۔ آواز قدرت آئی ہے، اے میرے آدم، حسین کا امتحان دو گے؟ کہ میرے معبود حسین کا امتحان نہیں دے سکتا۔ فراق حوا میں مدت تک رونا آسان تھا، مگر فاطمہ کے بیٹے کا امتحان دینا مشکل ہے۔ اے میرے نوح، حسین کا امتحان دو گے؟ کہ سیلاب سے لڑنا آسان تھا، قوم کے پتھر کھانا آسان تھا، علی کے بیٹے کا امتحان دینا مشکل ہے۔ اے میرے ابراہیم، تم تو میرے دوست ہو، حسین کا امتحان دو گے؟ کہ نہیں میرے معبود، شعلوں میں تیرے نام پکوت جانا آسان تھا، مگر حسین کا نام دینا مشکل ہے، حسین کا امتحان دینا مشکل ہے۔ اے سالے، تم میرے حسین کا امتحان دو گے؟ کہ نہیں میرے معبود، زحمتیں اٹھانا برداشت تھی، مگر فاطمہ کے پیاسے بیٹے کا امتحان دینا مشکل ہے۔ اے میرے حبیب، تم تو میرے دوست ہو نا، اپنے نواسے حسین کا امتحان دو گے؟ کہ میرے اللہ، مکے کی گلیوں میں کانٹوں پر چلنا آسان تھا، مگر حسین کا امتحان دینا مشکل ہے۔ آدم چلے گئے، نوح چلے گئے، ابراہیم چلے گئے، موسیٰ چلے گئے، عیسیٰ چلے گئے، تیروں کے جھڑونکوں سے دیکھا حسین نے کہ ایک ایک نبی جا رہا ہے، مگر جھڑونکوں سے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کو تھامے ہوئے کھڑی ہے۔ حسین نے تیروں کے مسلح سے کہا، اے اماں تم نہ چلی جانا، ورنہ حسین اکیلا رہ جائے گا۔ اے اماں تم نہ چلی جانا، ورنہ حسین اکیلا رہ جائے گا۔ فاطمہ نے چیخ کر کہا، نہیں میرے لال، یہ فاطمہ تو تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ شمر ملعون آگے بڑھتا ہے، خنجر لیے ہوئے
روایت کہتی ہے کہ دھار دھار خنجر، تیز خنجر، مگر سمجھ سکیں گے آپ، سن سکیں گے؟ یہ روایت کا جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے کہ شمر آگے بڑھا، امام حسین زخمی حسین کے قریب آیا اور ایک پتھر پہ 18 مرتبہ اپنے خنجر کو مارا، 18 مرتبہ ایک پتھر پہ اپنے خنجر کو مارا۔ کسی نے پوچھا اے شمر تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دھاردار خنجر کو پتھر پہ کیوں مارتا ہے؟ کہ میں اس کی دھار کو ختم کر رہا ہوں تاکہ فاطمہ کے لال کو ذبح ہونے میں زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ حسین کے سوکھے گلے پر شمر خنجر رکھنا چاہتا ہے، چلانا چاہتا ہے کہ ہاتھ کانپ رہے ہیں، خنجر گر گیا ہے۔ خنجر کو اٹھایا، بدن میں راشا ہوا، خنجر پھر گیا، پھر گر گیا، بدن میں پھر کپ کپی پیدا ہوئی۔ عمر سعد نے کہا شمر یہ راشا کیوں ہے؟ پیاسا تو حسین ہے، بھوکا تو حسین ہے، مسافر تو حسین ہے، یہ تیرے جسم میں کپ کپی کیوں ہے؟ کہ عمر سعد جب میں خنجر اٹھاتا ہوں، میں نے خنجر اٹھایا، حسین کے گلے کو کاٹنا چاہتا تھا تو میں نے دیکھا سامنے کہ خدا کا حبیب اپنی زلفوں کو بکھرائے ہوئے، ارے شمر ٹھہر جا، یہ بتا دے کہ میرے حسین نے کیا بگاڑا ہے۔ میں نے دوبارہ حسین کے گلے کو کاٹنا چاہا تو ایک مرتبہ میرے سامنے علی آ گئے، شمر ٹھہر جا ٹھہر جا۔ جب اگر تیسری مرتبہ جب میں نے خنجر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے سیاہ چادر اوڑھے ہوئے، کالی چادر اوڑھے ہوئے۔ شمر اتنا رک جا کہ اپنے لال کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لوں۔ بس اتنا رک جا کہ اپنے لال کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لوں، اپنے لال کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لوں۔ خنجر چلا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ بس آخری جملے، روایت کہتی ہے کہ حسین کا اسب وفادار، حسین کا پیاسا گھوڑا، حسین کا بھوکا گھوڑا، جسے ہم ذوالجناح کہتے ہیں، حسین کے لاشے کا طواف کر رہا ہے، حسین کے لاشے کا طواف کر رہا ہے۔ روایت مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یزیدی فوج ہے کہ جو لوٹنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، کوئی حسین کی انگشت مبارک نکالنا چاہتا ہے، سپاہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ حسین کا پیاسا ذوالجناح حسین کے لاشے کا طواف کر رہا ہے اور اپنے ٹانگوں سے 18 یزیدی فوجیوں کو فنار کیا، مگر جب زخموں کو برداشت نہ کر سکا، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، تو ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو جھکایا، حسین کا تازہ خون اپنی پیشانی سے ملا، یہاں 2 روایتیں مقتل کی کتابوں میں ملتی ہے کہ حسین کے تازہ خون کو ذوالجناح اپنی پیشانی پر مل کے، یا تو ایک روایت یہ ہے کہ فرات کا رخ کیا اور فرات کی وادیوں میں خود کو گرا دیا، اس کے بعد آج تک پتہ نہ چل سکا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، حسین کے تازہ لہو کو ذوالجناح نے اپنی پیشانی پر ملا اور ایک مرتبہ زینب کے خیمے کا رخ کیا، خیمے کے قریب جا کے ہنہنایا، اے بیویو دنیا اجڑ گئی، اے بیویو اپنے بالوں کو بکھرا دو، ارے سکینہ یتیم ہو گئی، رسول کا نواسا مارا گیا۔